پچکے گال، کمزور سا چہرہ، دبلا پتلا وجود، مجھے دیکھ کر لوگ نظریں بدل لیتے تھے۔ میں اپنے دبلے پن کی وجہ سے عمر سے زیادہ دکھتی تھی۔ میری گوری رنگت بھی میرے کمزور چہرے کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے ناکافی تھی۔ میرا لاغر وجود مجھے سب کی نظروں میں بیمار ہی ظاہر کرتا تھا۔ اکثر مجھے لوگ دیکھ کر میری والدہ سے پوچھتے، اسے کیا بیماری ہے جو یہ اتنی کمزور ہے؟ لوگوں کی ایسی باتوں کی وجہ سے میں عدم اعتمادی کا شکار ہو چکی تھی۔ اپنے بھائی کی شادی پر میری نظر اپنی بھابھی کے ایک رشتہ دار نوجوان پر پڑی۔ میری بھابھی بہت پیاری اور سڈول جسامت کی مالک تھی، اس لیے دلہن بنی سب کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ میری بھابھی کی ساری فیملی ہی خوبصورت تھی، وہ نوجوان بھی ویسا ہی تھا، میری بھابھی سے بڑا بھی لگ رہا تھا، ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ مجھے وہ پہلی نظر میں اچھا لگا تھا۔ میری اس سے نظروں کا تصادم ہوا تو وہ ناگواری سے اپنا رخ بدل گیا۔ اپنے ساتھ کھڑے نوجوان سے کہنے لگا، کیسی عجیب سی فروا کی نند ہے، دیکھ کر ڈر لگنے لگتا ہے۔ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ میری عمر 30 سال تھی، میرا نام رافع تھا اور میں اپنے گھر کی سب سے آخری لڑکی تھی جس کی شادی ہونا باقی تھی، اور شادی اس لیے نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میرا وزن بہت کم تھا۔ جو بھی رشتہ آتا میرے سوکڑے کو دیکھ کر واپس چلا جاتا۔ اب تو میرا دل ٹوٹنے لگا تھا۔ میں اپنے دبلے پن کو کم کرنے کے لیے کئی حربے کر چکی تھی، مگر کوئی بھی کام نہیں آیا تھا۔ انہی دنوں اماں نے لڑکی دیکھ کر بھائی کی شادی کر دی تھی۔ اماں نے سوچا بیٹی کی شادی پھر ہو جائے گی، اب بیٹے کی شادی کرتی ہوں، بہو گھر آئے گی تو کوئی نہ کوئی نیا رشتہ بھی ہاتھ آئے گا۔ میری بھابھی کی خوبصورتی کی سب تعریف کرتے تھے۔ جہاں میں بھابھی کے آ جانے سے بہت خوش ہوئی تھی، وہاں مجھے احساس کمتری بھی ہونے لگی تھی۔ تھوڑے ہی دنوں میں میری بھابھی سے دوستی ہو گئی۔ بھابھی بھی مجھ سے بہت اچھے سے بات کرتی تھیں۔ میں اسے اس کی سمارٹنس کا راز پوچھنا چاہتی تھی۔ چند ایک دن گزرے، بھابھی مجھ سے کہتی کہ تم بھی جلدی سے شادی کر لو۔ میں بھابھی سے پوچھتی کہ میں شادی کیسے کر لوں؟ میرے پاس نہ تو آپ جیسی خوبصورتی ہے اور نہ ہی میرا وزن ایسا ہے کہ کوئی مجھے نظر بھر کر دیکھے بھی۔ بھابھی بولی، اس میں کیا ہے، میں تمہارا سارا علاج کر دوں گی۔ میں بھابھی کو حیران ہو کر دیکھنے لگی کہ بھابھی میرا علاج کیسے کرے گی؟ بولی کہ تم ابھی برقع پہن لو، ہم چلتے ہیں۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی، مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ آج پہلی بار کسی نے مجھ سے علاج کا کہا تھا، ورنہ سب یہی کہتے کہ تو روٹی بہت کم کھاتی ہے، اپنی خوراک ٹھیک کر لے تو ٹھیک ہو جائے گی۔ میں اپنی خوراک بڑھانے کی کوشش تو کرتی تھی، لیکن صحت تھی کہ بن نہیں رہی تھی۔ بھابھی نے باہر جا کر ایک رکشہ روکا، مجھے بڑی رازداری کے ساتھ اس میں بیٹھنے کا کہا اور بولی، چلو میں تمہیں بابا جی کے پاس لے کر چلتی ہوں، وہ بہت کرامتی ہیں۔ میں بہت خوشی خوشی بھابھی کے ساتھ بیٹھی۔ ہم تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت پر واقع ایک جگہ پہنچے تھے، مگر مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی، اس پر کوئی بورڈ وغیرہ نہیں لگا ہوا تھا، ورنہ یہ عامل لوگ تو اپنی تعریفوں کے بڑے سے بورڈ لگاتے ہیں۔ اندر گئے تو وہ ایک گھر جیسا تھا، نہ ہی اس میں زیادہ لوگ تھے۔ میری جیسی کچھ عورتیں وہاں بیٹھی تھیں، جبکہ کچھ عورتوں کے چہروں پر بڑے بڑے داغ دانے اور دھبے تھے۔ ان کو دیکھ کر مجھے اپنا آپ کافی بہتر لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک لڑکی اندر آئی جس نے سفید ڈاکٹری کوٹ پہنا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ وہ مجھے کہیں سے بھی بابا جی کا آستانہ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ان سب عورتوں کو دیکھنے لگی جو کہ اس کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے میری بھابھی کو اشارہ کیا۔ بھابھی نے بھی اسے اشاروں ہی اشاروں میں کچھ کہا، مجھے لے کر باہر آ گئی۔ وہ عورت مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بھابھی نے مجھے کہا کہ یہ عورت جو بھی پوچھے تم سیدھا سیدھا جواب دے دینا، پھر وہی تمہاری بابا جی سے بات کرے گی اور ضرورت ہوئی تو ان کے پاس بھی لے جائے گی، اس سے تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری قسمت بدلنے والی ہے اور بھابھی پر بھروسہ کر کے میں ایک بہت بڑی غلطی کرنے والی ہوں۔ وہ لڑکی مجھے ایک کمرے میں لے کر گئی، وہاں پر بھابھی موجود نہیں تھیں۔ مجھ سے کہنے لگیں، تمہارے سوکھے پن کی وجہ جاننے کے لیے تمہارا تفصیلی معائنہ مشین کے ذریعے کرنا ہوگا، تم اس بیڈ پر لیٹ جاؤ، میں مشین لے کر آتی ہوں۔ میں بہت حیران ہوئی، لیکن بھابھی نے کہا تھا کہ چپ چاپ اس عورت کی بات مان لینا، ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی مسئلہ ہو۔
میں نے فوراً ہی بیڈ پر لیٹ کر اس کے کہنے کے مطابق آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے بعد اللہ جانے کیا ہوا، میں نہیں جانتی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک آواز سی آنے لگی، شاید وہ عورت کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بس پھر کیا تھا، میری آنکھوں پر کسی نے پٹی باندھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ بھابھی بھی آس پاس نہیں تھیں۔ پٹی باندھنے کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کیونکہ مجھے ایک خوشبو سی ناک میں ٹکرانے سے غنودگی سی ہونے لگی تھی۔ پھر جب میری پٹی کھولی تو میری نیند بھی بھاگ گئی۔ میں بالکل ویسی کی ویسی ہی تھی، مجھ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، اور یہ عمل تقریباً 5 سے 7 منٹ کا تھا۔ البتہ مجھے اپنے پورے جسم میں جلن سی محسوس ہونے لگی۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ کیا تھا، میرے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ بولی کہ میں نے تمہارا الٹرا ساؤنڈ کیا ہے۔ اس میں حیرانگی والی کون سی بات ہے؟ الٹرا ساؤنڈ؟ میرے دماغ میں پھر سے باتیں پھرنے لگیں۔ الٹرا ساؤنڈ تو ان عورتوں کا کیا جاتا ہے جن کو کوئی بچے وغیرہ کا مسئلہ ہو۔ پھر الٹرا ساؤنڈ کے لیے پیٹ پر ایک خاص قسم کا لوشن لگایا جاتا ہے، اور مشینیں بھی دوسری ہوتی ہیں۔ اس عورت نے تو مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ پھر یہ کون سا الٹرا ساؤنڈ تھا جو بنا دیکھے ہو گیا؟ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ پھر وہ مجھے اپنے سامنے بٹھا کر میرے سے باتیں کرنے لگی۔ بولی کہ تمہیں کب سے دبلے پن کا مرض ہے، تم کھاتی کتنا ہو؟ میری ساری باتیں جو میں بول رہی تھی وہ ایک کاپی پر لکھتی جا رہی تھی۔ یہاں تک کہ ساری معلومات مکمل ہو گئی تو اس نے مجھے کہا کہ اب تم باہر جاؤ اور اپنی بھابھی کو اندر بھیجو۔ میں ڈرتے ڈرتے باہر چلی گئی۔ بھابھی کے اندر جاتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ میرا وزن بڑھے گا یا نہیں۔ بھابھی کو میں نے اندر کمرے میں بھیج دیا، خود میں دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ مجھے دراصل عجیب لگ رہا تھا کہ میں یہاں کھڑی رہوں۔ میں تبھی دروازے کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی تو میرے کانوں میں بھابھی اور اس عورت کی باتیں پڑنے لگیں، یا یوں کہیے کہ باتوں کی آواز پڑنے لگی۔ تبھی مجھے اندر سے کہکے کی آواز آئی تو میں حیران ہو گئی کہ بھابھی کی اس عورت سے دوستی تھی یا وہ اسے جانتی تھیں پہلے سے ہی، کیونکہ ان دونوں کی ہنسنے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ خیر میں کچھ کر نہیں سکتی تھی، میری بھابھی ہی میرا سب کچھ تھیں۔ بھابھی تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے باہر آئیں۔ ان کا چہرہ بالکل اسپاٹ تھا، ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ کہنے لگی چلو جلدی سے گھر چلو، اب کافی دیر ہو گئی ہے، تمہارا بھائی بھی آنے والا ہوگا۔ میں بھابھی کی اس ہڑبڑی کو سمجھ نہیں پائی، میں اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ بھابھی نے فوراً ہی جا کر روڈ پر ایک رکشہ لیا اور اس میں بیٹھ گئی۔ راستہ پورا بھابھی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، وہ گمسم سی ہی رہی تھی، شاید الفاظ کا چناؤ کر رہی ہو مجھ سے بات کرنے کے لیے۔ آدھے گھنٹے میں ہم گھر پہنچے۔ بھابھی نے رکشے والے کو پیسے دیے اور واپس بھیج دیا۔ رکشے والا مجھے دیکھ کر بڑے افسوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، لگتا تھا جیسے اسے کچھ معلوم ہو، وہ مجھے بتانا چاہتا ہو۔ اس نے ایک بار مجھے آواز بھی دی، رکیے بات سنیں۔ بھابھی نے اسے جھڑک کر وہاں سے بھگا دیا۔ میں بہت پریشان ہوئی تھی، میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ میں بھابھی سے ساری باتیں پوچھ لوں کہ آخر اس لڑکی نے کیا کہا۔ جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے، بھابھی مجھ سے بات کرنے کی بجائے سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے گئی کہ شاید وہ مجھے میرے علاج کے بارے میں کچھ بتائیں گی، مگر انہوں نے فوراً سے دروازہ بند کر لیا۔ کافی دیر بھابھی کا انتظار کیا مگر وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ میں اسی طرح مختلف خیالات سوچتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ تبھی امی نے مجھے بلایا اور کہا کہ بھابھی تم کو بلا رہی ہیں۔ میں باہر گئی تو بھابھی بہت خوش لگ رہی تھیں، میرے گلے لگ کر بولیں، تم میری سب سے اچھی بہن ہو، میں آج بہت خوش ہوں، تیرا علاج تو ہو ہی جائے گا۔ بھابھی کے چہرے سے خوشی کے رنگ چھلک رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے پرس سے 1000 روپے نکال کر دیے اور بولیں، لو جو بھی دل کرے میری طرف سے کھا لینا۔ میں پریشان ہو گئی تھی کہ یہ مجھے پیسے کیوں دے رہی ہیں۔ میرے پوچھنے پر بھابھی ہنس پڑیں، ارے اس میں کیا بات ہے، تم کھانا پینا کر لو اور میں تمہارا علاج بھی کرواؤں گی، اور ہاں اس بابے نے مجھے دم والا جوڑا بھی دیا ہے جس کے پہننے سے ہفتے میں تمہاری خوراک بھی بڑھ جائے گی اور جسم بھی بڑھنے لگے گا۔ یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ اچھا کیا واقعی؟ مجھے تو لگا کہ اس نے کوئی خطرے والی بات کی ہے، یہی کہ شاید میں لا علاج ہوں، میرا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ میری بات پر بھابھی ہنس پڑیں اور پھر بڑی ہی شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولیں، تمہارا علاج ممکن ہے میری جان، بس تمہیں تھوڑا سا صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے تاثرات دیکھ کر میں خاموش ہو گئی۔ اس ہیلے گیلے میں پتہ ہی نہیں چلا کب میرا بڑا بھائی بھی گھر آ گیا۔ میں نے اور وسیم بھائی نے خوب مزہ کیا۔
ہم لوگوں نے باہر سے کھانا منگوایا اور کھایا۔ ان سب میں اپنی دوا کے بارے میں پوچھنا ہی بھول گئی تھی۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر بھابھی میرے کمرے میں آئیں۔ ان کے پاس ایک جوڑا تھا۔ میری طرف دیکھتے ہی بولیں، یہی وہ جوڑا ہے جو اس نے مجھے دیا۔ وہ کہنے لگیں، اسی سے اصل اثر ہوگا۔ یہ بہت تاثیر والا دم والا جوڑا ہے۔ یہ کہہ کر مجھے وہ پکڑا دیا۔ اس جوڑے سے ایک تیز قسم کی خوشبو آ رہی تھی۔ بھابھی نے کہا، اس جوڑے کو رات کو پہن کر سونے سے میرے جسم میں بہت ساری تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ میں صحت مند ہو جاؤں گی۔ بھابھی کی بات سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ بھابھی نے کہا کہ یہ جوڑا بہت مہنگا ہے۔ میں نے تمہارے لیے اس بابا جی سے 10,000 روپے کا لیا ہے، سو اس کو بھی بہت دھیان سے استعمال کرنا۔ اس سے تمہیں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ میں بھابھی کی بات سن کر بہت شکر گزار ہوئی۔ پھر اچانک بھابھی کو کچھ یاد آیا اور وہ بولیں، بات سنو، تم اسے پہن کر کمرے سے باہر مت نکلنا، کہیں ادھر ادھر مت جانا، اس سے نیند بہت آتی ہے۔ جی بھابھی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں، پورا علاج کروں گی۔ ہاں، بہت اچھی بات ہے، چلو اب میں چلتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے۔ بھابھی یہ کہہ کر پھر پلٹیں اور کہنے لگیں، مجھے اپنا یہ جوڑا صبح واپس کر دینا، اپنے کمرے کا دروازہ بھی لاک مت کرنا۔ پھر وہ مسکراتی ہوئی میرے کمرے سے نکل گئیں۔ خیر، میں نے دروازہ بند کیا اور اس جوڑے کو پہن لیا۔ اس کے بعد میں سو گئی۔ مجھے اس رات بہت گہری نیند آئی تھی۔ کافی دیر میں سوتی رہی، بالکل ایسے جیسے کوئی بے ہوش ہوتا ہے۔ صبح کے تقریباً 10 بجے اماں نے میرا دروازہ زور زور سے بجایا۔ اماں کی دستک سن کر میں بھی بہت زیادہ ڈر گئی تھی، کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اٹھتے ہی میری نظر گھڑی پر پڑی تو میں حیران رہ گئی تھی کہ صبح کے 10 بج رہے تھے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ میں صبح کے 10 بجے تک آج تک کبھی نہیں سوئی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنی زندگی منظم گزاری تھی۔ پھر جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو اماں مجھ پر نظر پڑتے ہی پریشان ہو کر مجھے دیکھنے لگیں۔ ارے بیٹی، کیا ہوا؟ تم تو بہت جلدی اٹھ جایا کرتی ہو، آج ایسی کیا بات ہو گئی؟ امی کے کہنے پر میں واقعی خود کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اب میرے جسم سے بدبو بھی آ رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں کسی کیچڑ بھرے بازار میں سوئی ہوں، کیونکہ میرے کپڑوں سے بھی عجیب قسم کی بدبو آ رہی تھی جسے سونگھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ اماں نے اس بدبو کو محسوس نہیں کیا۔ میں ناشتے پر جانے سے پہلے نہانے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہاتھ دھو کر باہر نکلی، اپنا آپ تر و تازہ لے کر باہر نکلی تو بھابھی مجھ سے کہنے لگیں کہ وہ جوڑا مجھے دے دو۔ میں نے وہ انہیں دے دیا۔ بہت برا بھی لگ رہا تھا کہ اس طرح سونے سے میرے کپڑے پہلے کبھی بدبودار نہیں ہوئے تھے، لیکن آج تو ایک عجیب ہی معاملہ میرے ساتھ پیش آ رہا تھا جس کا سر پیر مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں ناشتے پر گئی۔ بھابھی بھی میرے ساتھ بیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھ دیکھ کر بھابھی بہت خوش ہو رہی تھیں۔ بولیں کہ رات کو نیند کیسے آئی؟ میں بھابھی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ مجھے بہت زیادہ نیند آئی، بلکہ نشے والی نیند آئی، کیونکہ اماں بھی ساتھ بیٹھی تھیں اور ہو سکتا تھا کہ وہ اماں مجھے اس بات پر بھی ڈانٹتی کہ تم بھابھی کے ساتھ اکیلی کہاں گئی تھی۔ یوں میں چپ رہی۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی نے خود ہی مجھے اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ میں جیسے ہی ان کے کمرے میں گئی تو بھابھی بہت خوش تھیں۔ بولیں کہ دیکھو رافعہ، وزن ایک دم نہیں بڑھتا، تمہیں کچھ مہینے محنت کرنا پڑے گی۔ اس دم والے جوڑے کو روز رات کو پہننا اور باقاعدگی سے پہننا ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں تمہارا ایک اور جگہ سے ٹیسٹ کروانا چاہتی ہوں۔ اس میں تمہارے لیے ہی بہتری ہے۔ تم تو جانتی ہو تمہارا وزن خطرناک حد تک کم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے تم اپنی عمر سے بڑی لگتی ہو۔ اب اگر تم کسی سے شادی کرو گی تو وہ تو تمہیں اپنی ماں کے برابر سمجھے گا۔ یہ بات سن کر میں ڈر گئی۔ میں نے کہا، بھابھی، آپ نے جو ٹیسٹ کروانا ہے میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، لیکن خدا کے لیے میرے دبلے پن کا کچھ کریں۔ وہ میری ہمدرد تھی، اس لیے مجھے ان پر بہت زیادہ بھروسہ تھا۔ بھابھی نے کہا کہ آج شام کو چلیں گے۔ شام کو میں تیار ہو گئی۔ بھابھی نے اسی طرح ایک رکشے والے کو بلایا، مجھے لے کر پھر وہ گئیں۔ میں اس بار پر اعتماد تھی کیونکہ ہم ایک بار پہلے بھی یہاں آ چکے تھے۔ بھابھی بولیں، تم اسی طرح کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی آئی۔ میں کرسی پر بیٹھی، پھر مجھ سے کہنے لگیں، تم تو پہلے سے بہتر لگ رہی ہو۔ میں یہ سن کر حیران تھی کہ ایسا تو کسی نے آج تک نہیں کہا تھا کہ میں بہتر لگ رہی ہوں۔ کیا یہ لوگ مجھے بیوقوف بنا رہے تھے؟ میں نے دیکھا اس عورت کے ہاتھ میں کپڑے تھے
جو نئے اور جدید طرز کے لگ رہے تھے۔ اس عورت نے وہ کپڑے بھابھی کو دیے۔ بھابھی نے اس سے کپڑے لے کر مجھے دیے اور بولی جاؤ جا کر غسل خانے میں یہ کپڑے تبدیل کر کے آؤ، اسی میں تمہارا چیک اپ ہوگا۔ میں نے کپڑے دیکھے تو وہ کسی دلہن کے جیسے کپڑے تھے۔ لگ نہیں رہا تھا کہ ان کپڑوں میں میرے چیک اپ کا کوئی بندوبست ہوگا، کیونکہ یہ کپڑے ہسپتال کے ہرگز نہ تھے۔ میں ہسپتال کے نیلے کپڑوں سے واقف تھی، وہ تو بہت پہننے میں آرام دہ ہوتے ہیں، جبکہ یہ کپڑے بہت زیادہ چمکیلے بھڑکیلے تھے۔ میں حیرت زدہ نگاہوں سے بھابھی کو اور اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔ ارے جاؤ بھی، پہن کر آؤ نا، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ میں اس کے روب میں آ گئی۔ میں غسل خانے میں گئی، وہاں جا کر وہ کپڑے لٹکائے اور تبدیل کر کے باہر آ گئی۔ وہ کپڑے مجھے پورے تھے، ورنہ عموماً مجھے اس طرح کے کپڑے کبھی پورے نہ آتے تھے۔ وہ عورت مجھے کپڑے پہنا کر ایک کمرے میں لے گئی، مجھ سے کہنے لگی تم یہیں تھوڑی دیر بیٹھی رہو، اور ہاں، تم نے سامنے اس شیشے کو دیکھنا ہے، ہلنا جلنا نہیں ہے۔ میں اس عورت کی ہدایت پر عمل کرنے لگی۔ سامنے ایک قد آدم شیشہ رکھا ہوا تھا جس میں دیکھ رہی تھی۔ یہاں مجھے بیٹھے کافی دیر گزری تھی۔ پھر اس عورت نے مجھے کہا کہ تم اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ، اور ہاں، ہلنا مت، ورنہ تمہارے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ میں تمہارے چیک اپ کے لیے بہت بڑی مشین کمرے میں نصب کر چکی ہوں، اس سے تمہارا چیک اپ ہو جائے گا۔ پھر اس نے مجھ سے کچھ اور بھی باتیں کیں اور بولیں اب تم لوگ گھر چلے جاؤ، مجھ سے 3 ہفتے کے بعد ملاقات کرنا۔ جو دم والا جوڑا میں نے تمہیں دیا تھا وہ تم پر جب اثر کرے گا تم ٹھیک ہونے لگ جاؤ گی۔ ویسے بھی تمہارا وزن تو 5 کلو بڑھ گیا ہوگا، میں نے تمہارا وزن کر لیا ہے۔ وہ عورت بولی تو میں بہت حیران ہوئی تھی، وزن کرنے جیسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنے گھر آ گئی۔ بھابھی اس بار بہت پریشان تھیں۔ مجھے حیرت تھی کہ پہلے کتنا وہ خوش باش نہیں لگ رہی تھیں۔ ان کو دیکھ دیکھ کر مجھے بھی فکر ہو رہی تھی کہ نہ جانے کیا بات ہے۔ جیسے ہی ہم لوگ گھر پہنچے، بھابھی مجھے لے کر اپنے کمرے میں آ گئیں اور بولیں اس عورت نے تمہیں اور کیا کہا تھا؟ وہ مجھ سے بہت فکر مندی سے پوچھنے لگیں۔ کچھ بھی نہیں، اس نے میرا چیک اپ کیا، لیکن بھابھی ان کپڑوں میں چیک اپ کون کرتا ہے؟ میں نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ ہاں، تم اس بات کی فکر نہیں کرو، بس تمہارا رشتہ جلد ہی ہو جائے گا، تم واقع میں ہی اب بہتر لگ رہی ہو، بھابھی نے بھی خوش لہجے میں کہا۔ تو میں چپ ہو گئی کہ شاید سب کہہ رہے ہیں تو پھر میں بہتر ہی لگ رہی ہوں گی۔ خیر سے بھابھی نے مجھے بتایا کہ اب میں تمہارا رشتہ لاؤں گی، فکر نہیں کرو، میں تمہارے لیے بہت معقول رشتہ لے کر آؤں گی۔ بھابھی نے یہ کہا تھا تو میں خوش ہو گئی تھی، لیکن گھر میں کسی نے بھی میرے وزن کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ 2 دن کے بعد بھابھی نے کہا کہ میں تمہیں رشتہ دکھانا چاہتی ہوں، تمہیں پسند ہوا تو بتانا۔ وہ لوگ ہمارے گھر آ گئے۔ 2 دن بعد ہی مہمان بن کر تقریباً ایک پورا خاندان ہمارے گھر آیا۔ بھابھی نے ان سب کو یہی بتایا تھا کہ یہ میری نند ہے، اس کا رشتہ ابھی تک نہیں ہوا، مگر وہ سب لوگ تو جیسے مجھے پہلے سے جانتے تھے۔ ارے یہ تو وہی ہے، ان میں سے ایک عورت نے کہا۔ پھر اس لڑکی کو کچھ دکھانے لگی، بولی کہ یہ تو وہی ہے، یہ تو دبلی نہیں، یہ تو بہت موٹی ہے بھائی، پہلے ہی ہمارے خاندان میں ایسی لڑکیوں کا مذاق بنتا ہے، چلو یہاں سے۔ ان لوگوں نے کہا ایسی لڑکیوں سے وہ رشتہ نہیں کرتے۔ میرا دل بہت ٹوٹا تھا، مگر میں خاموش رہی۔ ویسے بھی بھابھی نے کہا تھا کہ اگر تمہاری شادی یا رشتہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا تو پھر میں اپنے کزن سے تمہاری شادی خود کرواؤں گی، تم اس بات کی فکر نہیں کرو۔ ان کے جانے کے بعد بھابھی مجھے تسلی دینے لگی اور بولی یہ آخری لوگ تھے جن پر میں نے بھروسہ کیا، بس تم فکر نہیں کرو، میں نے اپنے کزن سے ساری بات کر لی ہے، اب اگر وہ تم سے شادی کرے گا تو تمہاری زندگی سنور جائے گی، بس تم اپنا خیال رکھنا، میرا کزن میرے بھائی جیسا ہے، تمہیں اس بابا جی کے پاس لے کر جائے گا، اس سے تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ کچھ ہی دنوں میں بھابھی کا کزن میرا رشتہ لے کر آ گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا تک نہیں اور میری شادی کی تاریخ مقرر کر دی۔ میں بہت خوش تھی، آخر بھابھی کا دیا ہوا ٹوٹکا کام کر گیا، لیکن بھابھی نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ آئندہ کے بعد وہ سوٹ استعمال نہیں کرنا، اس سے تمہیں بہت زیادہ نیند آتی ہے، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، ویسے بھی تمہارا مقصد تو پورا ہو گیا ہے، تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ لیکن جیسے ہی میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا، میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ تو وہی شخص تھا جو بھابھی کی شادی پر مجھے اچھا لگا تھا، لیکن دوسرا جھٹکا مجھے یہ دیکھ کر لگا کہ وہ ویل چیئر میں کمرے میں داخل ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر ناگواری سے بولا میں تو صرف اپنی بہن کے لیے تم سے شادی کی ہے،
اپنی بہن کا گھر بچانے کے لیے، ورنہ تم جیسی عورت سے میں کبھی شادی نہ کرتا۔ شاید یہ سوچ کر کہ تم حد سے زیادہ دبلی ہو۔ کیوں؟ بہن کا گھر بچانے کے لیے کیوں؟ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا تو وہ بولا، میں تمہیں یہ بات نہیں بتا سکتا۔ میری بہن جیسی کزن نے مجھے قسم دی ہے، ورنہ اگر میں تم کو یہ بات بتا دوں گا تو وہ ناراض ہوگی مجھ سے۔ میں نے اپنے شوہر سے بڑی مشکلوں سے یہ بات نکلوائی اور بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگا کہ میری کزن تمہارے دبلے پن کا علاج نہیں کر رہی تھی، وہ دراصل تمہیں استعمال کر کے پیسہ کمانا چاہتی تھی۔ جن کو اپنے برانڈ کی ماڈلنگ کے لیے ایک بہت ہی دبلی عورت کی ضرورت ہوتی تھی، اسی وجہ سے وہ تم کو ایک گھر لے کر گئی تھی۔ وہ کسی بابا جی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ تمہاری تصویریں بنانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سچ جان کر تم اس طرح تصویریں نہیں بنواؤ گی۔ سو تم کو کوئی بہانہ کر کے کچھ عرصہ تو اس نے یہ سلسلہ چلایا۔ ایک دو تصویریں تمہاری رسالے میں بھی چھپ گئی تھیں، لیکن اس بات پر تمہاری بھابھی بہت پریشان ہوئی کیونکہ تم مشہور ہونے لگی تھی، اور یہ بات اگر تمہارے بھائی کو پتہ چل جاتی تو وہ میری کزن کو طلاق دے دیتا۔ بس اسی لیے تمہاری شادی کا بندوبست مجھ سے کر دیا۔ میرا شوہر یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ آندھی طوفان کی طرح پچھلے گزرے واقعات چلنے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بھابھی مجھے اپنے پیسوں کے حصول کے لیے استعمال کرے گی۔ مجھے جوڑا پہنانا، صبح واپس لینا، اس نے یقیناً میرا ناپ لیا ہوگا، تبھی عروسی لباس مجھے پورا آیا تھا۔ اور یہ شخص جو خود بھی اپاہج تھا، مجھ پر شادی کر کے احسان جتا رہا تھا۔ میری بھابھی نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، اس نے صرف اپنا گھر بچانے کے لیے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔